یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کراچی کے رہنے والے سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹے ان کے لیے بہت تکلیف اور کرب کے گزرے ہیں۔ کل وہ گھبرائے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ صوبے کے چیف جسٹس کے جوان سال بیٹے کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا تھا کراچی کے ایک بھرپور علاقے سے۔ آج ان کے سہمے ہوئے کراچی والوں میں دہشت اور خوف کا سما ہے، اور اس کی بڑی وجہ اور بنیادی وجہ آج سپہر ہونے والا سانحہ ہے، جس میں پاکستان کے نامور قوال نعت خواں جناب امجد صابری کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں شام 4 بجے کے قریب ان کے گھر کے قریب لیاقت آباد میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ امجد صابری وہ شخص ہے جس کو ہر پاکستانی نہ صرف جانتا ہے، لیکن جب بھی وہ امجد صابری کو دیکھتا ہے اس کے اندر خوشگوار لمحات پیدا ہوتے ہیں۔ امجد صابری حمد و ثنا کے ایک علامت بن گئے تھے اپنے والد کے انتقال کے بعد، اور ایسی شخصیت جس کا کام ہی، جس کی مصروفیت، جس کا صبح و شام حمد و ثنا میں گزرتا ہو، جس کا پیشہ ہی صرف حمد و ثنا ہو، اسے کون مار سکتا ہے؟ لیکن آج کراچی میں جو سانحات پہلے ہوتے رہے تھے اس میں ایک اور بھیانک باب کا اضافہ ہوا ہے جب امجد صابری کو آج شہید کر دیا گیا۔ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے بھی کہ امجد صابری کو دن دہاڑے کراچی کے ایک بہت مصروف علاقے میں ہلاک کیا گیا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امجد صابری کو کہیں سے ایسا احساس تھا کہ شاید ان کی بلاوا آ گیا ہے، ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ امجد صابری رمضان المبارک میں سحری ٹرانسمیشن میں حصہ لیتے تھے، اس کے علاوہ وہ افطار کے مختلف پروگرامز میں جاتے تھے، جہاں ان کا کام صرف حمد و ثنا کرنا ہوتا تھا، نعتیں پڑھنا ہوتا تھا، حاضرین کے جذبات کو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں گرمانا ہوتا تھا۔ لیکن آج صبح امجد صابری کی غیر معمولی کیفیت تھی جب وہ سحری ٹرانسمیشن میں گئے۔ آج کا دن انتہائی غیر معمولی تھا، ان کے دل جذبات سے بھرا ہوا تھا، ان کی باڈی، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ بالکل کسی اور وجد میں نظر آتے تھے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے جس کا اظہار آج ہوا جب وہ صبح سحری ٹرانسمیشن میں جو وہ سما نیوز کے ٹیلی ویژن چینل کے لیے کرتے تھے، آج صبح جب انہوں نے یہ نعت پڑھی ہے، جب انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے، ان کی کیفیت بہت ہی غیر معمولی تھی۔ یہ کیفیت اپنی شہادت سے 12 گھنٹے پہلے امجد صابری کی تھی، جو پاکستانیوں کے دلوں پر نقش کر گئی ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی کلام ہے جو آج صبح امجد صابری نے پڑھا۔ ضروری ہے کہ آج کے دن کے لحاظ سے ہم اسے بہت غور سے دیکھیں اور امجد صابری کے جذبات کو دیکھیں کہ یہ شخص کیا واقعی اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ امجد صابری کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ ہر صورت ایسا لگتا ہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا وقت، ان کا بلاوا آ گیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا آنا ہے، لیکن شاید امجد صابری کو یہ اعزاز حاصل ہوا یا ان کو یہ احساس ہوا کہ اب دعا کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اس انتہائی جذباتی دعا کے تقریباً 12 گھنٹے کے بعد ہم سب کے امجد صابری کو آج سپہر 3:25 پر تقریباً 12 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے دعا مانگی، کراچی کے لیاقت آباد نمبر 10 کے قریب موٹر سائیکل پر سوار 2 دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، دوسرے نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ گاڑی میں سوار ان کے اسسٹنٹ سلیم صابری بھی اس موقع پر زخمی ہوئے ہیں۔ عباسی شہید کے میڈیکل لیگل آفیسر کے مطابق امجد صابری کے چہرے اور سینے پہ 5 گولیاں قریب سے ماری گئی ہیں۔
امجد صابری اسپتال جب پہنچے تھے دم توڑ چکے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ وہ شخص جو کہ جس کا کام ہی صبح شام نعت خوانی کرنا تھا، حمد و ثنا کرنا تھا، اسے آج رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس 15ویں روزے کے دن شہید کر دیا گیا۔ کراچی میں ہونے والے سانحات کا ایک اور بھیانک سانحہ کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت حالات ہیں، یقینی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی کا امن، کراچی والوں کا سکون پسند نہیں آ رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو۔ پولیس اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہتی ہے کہ دہشت گرد امجد صابری کا ان کے گھر لالو کھیت نمبر 4 سے پیچھا کر رہے تھے۔ یہ وہی گھر ہے جو ان کا آبائی گھر ہے، جہاں پر ان کے والد اور پاکستان کے مشہور ترین نامور ترین قوال جناب غلام فرید صابری رہا کرتے تھے۔ جناب امجد صابری بھی اسی گھر میں رہتے تھے، اور آج یہ دہشت گرد جب وہ گھر سے نکلے ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور جناب امجد صابری سحری ٹرانسمیشن کے بعد اس دعا کے بعد گھر واپس آئے تھے، اور اب پھر کسی اور پروگرام کے لیے جا رہے تھے کہ جب وہ لیاقت آباد نمبر 10 میں اس انڈر پاس کے قریب پہنچے جو کہ ان کے گھر سے تھوڑی دور فاصلے پر تھا، امجد صابری کو اچانک نشانہ بنایا گیا۔ یہ پیک ٹائم تھا کیونکہ رمضان المبارک کے دوران اس وقت لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب وہ انڈر پاس کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ ٹریفک سست ہو جاتا ہے، اور یہیں پر امجد صابری کو سست ٹریفک میں نشانہ بنایا گیا۔ امجد صابری خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ کے قریب سے ہی ان کو نشانہ بنایا گیا۔ سامنے جو کھڑے ہوئے لوگ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا ایک دہشت گرد، اس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہ وہ امجد صابری ہے جو کہ پاکستان میں قوالی کے حوالے سے مشہور ترین غلام فرید صابری کے بیٹے اور مقبول فرید صابری کے بھتیجے ہیں۔ 1976 میں ویسے تو امجد صابری پیدا ہوئے، لیکن کیونکہ جس گھر میں انہوں نے جنم لیا وہاں پہ صبح و شام قوالی کا ذکر ہوتا تھا، قوالی کی محفلیں ہوتی تھی، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ان قوالیوں کی محفل میں جاتے تھے، اس لیے 9 سال کی عمر سے ہی وہ باقاعدہ قوالی کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے، اور 9 سال کی عمر سے ہی انہوں نے قوالی کا آغاز کر دیا تھا۔ 1988 تھا جب پہلی بار انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے محفل سما میں اپنی فنی صلاحیت کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں ان کا عارفانہ کلام، ان کی قوالی نے ان کو ایک نیا مقام پیش کیا، اور وہ قوالی کی دنیا کی ایک پہچان بن گئے، خاص طور پہ اپنے والد کے انتقال کے بعد، اور پھر پاکستان میں نصرت فتح علی کے بعد، اور پھر حالیہ دور میں راحت فتح علی کے ساتھ امجد صابری کا نام ہر صورت میں ایک ساتھ آتا تھا، لیکن ان کی پہچان پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ تھی کہ شاید ہی دن ہوتا ہو کوئی جب وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر نہ آتے ہوں۔ وہ مارننگ شوز میں ہوتے تھے، وہ شام کے پروگرامز میں ہوتے تھے، وہ کسی نہ کسی اختیار سے کسی نہ کسی صورت سے پاکستانیوں کو نظر آتے تھے۔ اگر ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی شادی کی تقریب میں جائیں تو وہاں امجد صابری کو موجود پائیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں، کسی میلاد میں جائیں تو وہاں پہ امجد صابری موجود ہوں، وہ کلام پڑھ رہے ہوں، اور پھر ان کی جو پہچان تھی، ان کا جو فن تھا، وہ پوری دنیا میں اس کو پہچانا گیا۔ جہاں جہاں اردو سننے والے لوگ موجود تھے وہ ان کو پہچانتے تھے۔ انڈیا میں بھی، بھارتی فلموں میں بھی ان کی قوالیاں ریکارڈ کی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں بھی ان کی بڑی پہچان تھی۔ پاکستان میں تو وہ ایک تہذیب کا ایک سوشل آئیکن بن گئے تھے، علامت بن گئے تھے یہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر، اور کوئی پاکستانی ایسا نہیں تھا جو اس سے ہنستے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو نہیں جانتا تھا، اس کے فن سے متاثر نہیں تھا، اور وہ ہر صورت میں ان سے محظوظ نہیں ہوتا تھا۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ہمارا یہ خصوصی پروگرام جاری رہے گا۔ ہمارے، آپ کے اور ہم سب کے امجد صابری کو کل بعد نماز ظہر لحد میں اتارا جائے گا۔ ان کی تدفین پاپوش نگر کے قبرستان میں ہوگی، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ لیاقت آباد میں ان کے گھر کے قریب ادا کی جائے گی۔ نماز ظہر میں امجد صابری کی تدفین ہوگی کل نماز ظہر میں۔ امجد صابری کے حوالے سے آج جیسے ہی یہ خبر آئی کہ ان کے ساتھ یہ سانحہ ہو گیا ہے، یہ سانحہ اس نے نہ صرف یہ کہ تمام پاکستان کو سکتے میں مبتلا کر دیا، اور یقینی طور پہ پاکستانیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا
کہ اس قسم کا بھیانک واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پر تمام پاکستانی سہم گئے۔ وہ تمام لوگ جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، جن کو ہم فنکار کہتے ہیں، وہ تو مکمل طور پہ ایسا لگتا ہے کہ منجمد ہو گئے اور اس سانحے کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ آج تمام ان میں سے اکثریت جو فنکاروں کی تھی وہ ٹیلی ویژن پر آئی اور انہوں نے اپنے ٹریبیوٹس پیش کیے، اپنے جذبات کا اظہار کیا اس سانحے پر۔ اتنے میں غم میں مبتلا ہوں کہ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے تو بخشا ہی ہوا ہے، رمضان شریف ہے اور فتح مکہ کا دن ہے آج، اور امجد صابری جو ہے وہ فرشتہ انسان تھے اور ان کی شخصیت کا آج اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنے بڑے شخصیت کے حامل تھے۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں، مجھے ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ امجد ہم سے دور ہو گئے، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ صرف بہت بڑا فنکار یا قوال نہیں، اس کی پوری فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ یہ سب لوگ صدیوں سے، ازلوں سے یہ سب لوگ اللہ اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے اولیاء اکرام، غوث و قلندر، قطب ابدال، مدعو فقیروں کا ذکر کرتے رہے، ان کی شفاعت بیان کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امجد تو بہت اعلیٰ مقام پہ جائے گا۔ بحیثیت انسان ایک بہت ہی مکمل انسان تھے، بے ضرر قسم کے، سب سے پیار کرنے والے، پیار بانٹنے والے۔ کیا کسی کو ان کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا اس ملک میں گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جو فنون لطیفہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ بھی اب سیف نہیں ہے؟ جن کا کوئی پالیٹکس سے تعلق نہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ آئی گیس یہ ایک الارمنگ چیز ہے، ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا ساتھ، نہ کہ صرف امجد صابری کے لیے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ اتنے پیارے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ مار دو سب کو مار دو، جو پیار محبت کی بات کرنے والے ہیں، اللہ رسول کی بات کرنے والے ہیں، سب کو مار دو۔ جو بنیادی طور پہ انسانیت کی بات کرنے والے ہیں، جو حق کی، جو انصاف کی بات کرنے والے ہیں، ان سب کو مار دو۔ باقی تم لوگ جو ہو وی آئی پی والوں، تم اپنے پینورما لیگز کو بچاتے رہو، تم اپنے باہر کی جائیدادوں کو بچاتے رہو۔ مکمل شخصیت تھی امجد صابری، کسی محفل میں چلے جائیں تو چھا جاتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف ایک بالکل ایک مقناطیسی شخصیت تھی۔ اسی لیے تمام ٹیلی ویژن پروگرام جو کہ جن کا کہ تعلق ہے نیوز چینلز پہ نہیں ہوتا تھا، امجد صابری جہاں پہ بھی جاتے تھے وہ چھا جاتے تھے۔ کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ وہ ہمارے مقبول ترین پروگرام مذاق رات میں امجد صابری شامل ہوئے تھے۔ ہم پہ بھی ذرا ہو کرم کی نگاہ، ہم پہ بھی ذرا ہو کرم کی نگاہ، مرے حاجی پیا ولی خدا۔ تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، محمد بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ سانحے عظیم پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے ممتاز پروگرام پیام صبح کے ہوسٹ اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے ہوسٹ جناب انیق احمد۔ بہت بہت شکریہ انیق احمد صاحب۔ یقین نہیں آتا کہ اس قسم کا واقعہ، دہشت گردی کے واقعات تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہرحال وہ بھی طویل عرصے سے نہیں ہو رہے تھے، لیکن یہ واقعہ، اس شخص کو مار دینا، اس شخص کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے کسی کا بگاڑا ہوگا کہ آج رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اس شخص کو نشانہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کا؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا آپ کے سوال سے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا گناہ کیا ہو سکتا ہے۔
इस शख्स का गुनाह ये कि ये मोहब्बतें बांट रहा था, इस शख्स का गुनाह ये कि ये सूफिया की तालीमात पर अमल पैरा था, इसका गुनाह ये कि ये इंसान को इंसान से मिला रहा था, ये मोहब्बतों के डोंगरे बरसा रहा था। हमारा दोस्त अमजद साबरी आज का वाक़या नहीं है, ये इनसे ताल्लुक़ का, इनसे कदीम ताल्लुक़ था। हर शख्स ने आपके प्रोग्राम में आकर ये बात की और आपने भी कहा, एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, खिलखिलाता हुआ चेहरा। अमजद साबरी का चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहा। मैं हैरान होता था और मैं अमजद से कहता था कि अमजद तुम हर वक्त मुस्कुराते रहते हो, मोहब्बतें बांटते रहते हो। तो वो ये कहता था कि मेरा काम ही ये है। उसके महल्ले में जाइए, उसके दोस्तों से मिलिए, उसके अजीज़ों से मिलिए। मैं तो उसकी माँ को सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ कि आज उसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी। उसका कसूर, जैसे कि आपने कहा कि उसका कसूर क्या है। पाकिस्तान में जो भी मोहब्बत की बात करेगा, जो भी अपनाइयत की बात करेगा, जो भी आवाम के दुख बांटने की बात करेगा, जो भी आवाम के चेहरों पे खुशियाँ बखेरने की बात करेगा, हमारा माशरा इतना ज़्यादा शफ़ाफ़ होता जा रहा है कि अब हमें हैरानी होती है कि सच बोलने वाले, मोहब्बतें बखेरने वाले अब तक ज़िंदा क्यों हैं। कामरान साहब, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है माशरे की तहजीब, एक चीज़ होती है उन अक़दार का, उन तहजीबी अक़दार का निफाज। ये जो फ़नकार होते हैं या आगे बढ़ जाएं, हमारे जो उलमा होते हैं, ये तथहीर करते हैं माशरे की। हमारे उलमा ने कभी अपने काम में कोताही नहीं बरती। मजमूई तौर पर बाय एंड लार्ज हमारे उलमा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कि ये कुरान से करीब करते हैं, ये अखलाकियात सिखाते हैं, लेकिन कुव्वत नाफिज़ा इनके पास नहीं है। आज कराची में क्या हो रहा है, कल चीफ जस्टिस के बेटे के साथ क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जिनके पास कुव्वत नाफिज़ा है उनसे सवाल किया ये बताइएगा कि और उनसे ये कहा जाए। एक माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा वक्त की कमी। एक चीज़ और जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा वो ये कि ये तो एक सानिया हो गया, एक गैर मामूली इंतहाई अंधोनाक सानिया हो गया, मगर एक और ये जो गैर मामूली बात है, आज जो कैफियत अमजद साबरी की आज अल सुबह सहरी के वक्त थी, जिस अंदाज से वो दुआ मांग रहे थे अपनी सहरी ट्रांसमिशन के दौरान, जिस अंदाज से वो उसमें डूबे हुए थे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि अंदर से उनको एहसास हो रहा था कि अब कब्र में उतरने का वक्त आ गया है। जिस अंदाज से वो दुआ मांग रहे थे, इस पर कुछ अपना तबसरा इनायत कीजिए ना। जी, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि जो इंट्यूशन की बात आप फरमा रहे हैं ना, मेरी तो दुआ ये है कि आइंदा किसी अमजद साबरी को ऐसी इंट्यूशन ना हो कि 12 घंटे के बाद उन्हें कब्र में उतारना पड़ जाए। हमारे पास मसला ये है कि हम अगले सानिए का इंतज़ार करते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कामरान साहब, और बड़ी दर्दमंदी के साथ ये इजहार कर रहा हूँ कि हम अपने हालात को तब्दील क्यों नहीं कर पा रहे। इनायत अली खान का एक मिसरा है कि हालात हाजरा को कई साल हो गए। तो ये हालात हाजरा को कई साल होते जा रहे हैं, हालात तब्दील नहीं होते। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान को मालूम होता है कि उसके साथ कोई सानिहा, कोई वाक़या होने वाला है, जिस जानिब आपका इशारा है। लेकिन मैं इस जानिब ये अर्ज़ करूँगा इस बात पर कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखा दी, और वो दुआ कुरान करीम में रख दी गई। वो दुआ है वल्लाहु यासिमो का मिनन नास, वल्लाहु यासिमो का मिनन नास। हमें ये चाहिए कि इस दुआ का विर्द करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ है वाला बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनीक अहमद हमारे साथ थे। ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे, जिसके बाद हमारा अमजद साबरी स्पेशल ये प्रोग्राम जारी रहेगा।
گو کہ بہت مشکل ہے، لیکن امجد صابری کا قتل اگر ایک تنہا واقعہ ہوتا تو کراچی والے رو پیٹ کے خاموش ہو کے شاید بیٹھ جاتے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کراچی کے امن کے خلاف ایک بھرپور اور بڑی سازش سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ 3 دن کے واقعات اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کو اور کراچی کے امن کے دشمنوں کو کراچی کی یہ بہتر صورتحال پچھلے کئی مہینوں سے بہتر ہوتی ہوئی صورتحال راست نہیں آ رہی ہے۔ کراچی سے بھتہ خوری کا خاتمہ، اغوا برائے تاوان کے کیسز میں کمی ہونا، دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہونے کی وجہ سے کراچی کی رونقیں مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہیں۔ کراچی میں بھرپور عید شاپنگ سیزن چل رہا ہے۔ کراچی کے شہری سکون کا سانس لے رہے تھے کہ پچھلے 3 دن کے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے کراچی والوں کو ایک بار پھر ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کل کا واقعہ بھی بہت اہم واقعہ تھا۔ پرسوں شب ہونے والا واقعہ کل پوری طرح سے سامنے آیا تھا کہ سندھ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس علی شاہ کو نہ صرف اغوا کیا گیا بلکہ کراچی کے انتہائی مصروف ترین اور بھرے پورے علاقے کلفٹن کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ کے سامنے اس کی کار پارکنگ سے اغوا کیا گیا اور ان کو لے جایا گیا، اور آخری خبریں آنے تک اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا ہر لحاظ سے انتہائی سنگین واقعہ ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ یہ ان دنوں میں ہوا ہے جب آپریشن ضرب عضب کی کامیابی کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ فوجی عدالتوں سے دہشت گردوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں، 17 کیسز کے ملزمان کی سزائیں جو فوجی عدالتوں سے ہو چکی ہیں، ان کی اپیلز جو کہ ایک کیس میں جوڑ دی گئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی گئی ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے، جس کے بعد ان 17 کیسز کے ملزمان کو پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے۔ یہ بہت نازک لمحہ ہے آپریشن ضرب عضب کا، جس دوران ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں واقعات کا آپس کا تعلق ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ بیٹے کا اغوا ہر صورت میں ایک انتہائی سنگین واقعہ ہے۔ اور آج کراچی والوں کے لیے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ نہ صرف کراچی والے بلکہ پورا پاکستان سکتے میں رہ گیا جب آج سپہر یہ خبر آئی کہ ممتاز قوال اور نعت خوان، حمد و ثنا اور انتہائی ایک کھلکھلاتی ہوئی خوشگوار شخصیت امجد صابری کو کراچی کے ایک اور بھرے پورے علاقے لیاقت آباد میں تقریباً اسی وقت دوپہر کے پیک آورز میں گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے۔ 2 واقعات مسلسل، اور اس سے پہلے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ جو ایک فضا بنتی نظر آئی تھی، جس میں خاص طور پہ کراچی کے اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا تھا، اور اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ایک کافی بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اس دوران ان تمام لوگوں نے جنہوں نے مزاحمت کری ان بندوق کی گوٹ پہ کی نوک پر لٹنے سے، ان میں سے 10 لوگوں کو 10 مختلف واقعات میں ہلاک کر دیا گیا۔ تقریباً 100 لوگ روزانہ بندوق کی نوک پہ کراچی کی سڑکوں پہ رمضان المبارک کے ان 15 دنوں میں لوٹے گئے ہیں۔ سینکڑوں موٹر سائیکلیں چھین لی گئی ہیں، اور تقریباً 5 گاڑیاں روزانہ بندوق کی نوک پر چھینی جا رہی ہیں اس رمضان المبارک میں۔ مجموعی طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک بھرپور سازش ہے کراچی کے خلاف، پاکستان کے خلاف، کراچی کے امن کے خلاف، آپریشن ضرب عضب کے خلاف اور کراچی آپریشن کے خلاف بھرپور کوشش ہے دشمن کی کہ کراچی کے امن کو ختم کیا جائے، کراچی کے شہریوں کو جو سکون محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کو سکون محسوس ہو رہا ہے، اس کو تباہ کرنے کی یہ ایک مذموم سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریاستی ادارے اس سازش کا تانے بانے ڈھونڈتے ہیں، اس کا خلا خما کرتے ہیں، یا یہ جو موجودہ حکومت سندھ کی جو کیفیت ہے، کیا صرف یہ کافی ہے کہ ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کر کے، کیا ایک ایس پی کو سسپینڈ کر کے، ان بیچاروں کا کیا ایسا قصور ان معاملے میں؟ اگر اس پوری پالیسی کے حوالے سے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک ایس ایچ او کو اور ایک ایس پی کو یا ڈی ایس پی کو معطل کر دینے سے کیا مسئلے کا حل نکلے گا؟ فی الحال تو مسئلے کا حل یہی نکالا گیا ہے، کوئی بڑا اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بڑا اس حوالے سے ابھی تک کھل کے سامنے آ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کراچی میں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران
کیا ہوا ہے. بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس کا بہت ہی ایک نازک موڑ اور انتہائی خطرناک موڑ آج سے پہر آیا جب امجد صابری کو لیاقت آباد میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے یہ ہمیں بتایا اس مقام سے اب سے تھوڑی دیر قبل جب یہ واقعہ ہوا اس کے تھوڑی دیر بعد ہمارے نمائندہ خصوصی مسعود رضا نے. معروف قوال امجد صابری لیاقت آباد نمبر 4 میں رہائش پذیر تھے. ان کا معمول تھا کہ روز اسی راستے سے گزر ہوتا تھا اور گزر بھی مخصوص اوقات میں کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے سحری یا افطاری کے وقت ان کو جانا ہوتا تھا. آج جب وہ اس راستے سے گزرے جو ان کے معمول کا راستہ تھا تو یہ راستہ اس مقام پر ان کی مقتل گاہ بن گیا. جی ہاں, اس جگہ پر امجد صابری کو ٹارگٹ کر کے آج قتل کر دیا گیا. امجد صابری جب اپنے گھر سے نکلے اس کے بعد ان کا تعاقب کیا گیا اور بتایا جاتا ہے, عینی شاہدین کہتے ہیں کہ کم از کم 2 موٹر سائیکل حملہ آور تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد 30 بور کی پستول سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور سر اور چھاتی میں گولیاں ماری گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی مقام کو کیوں منتخب کیا گیا. جی ہاں, بہت آسان سی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ٹریفک عمومی طور پر سلو ہو جاتا ہے, یہاں پر آ کر تیز ٹریفک نہیں چلتا. دوسری بات یہ کہ پیچھے سے اگر ہیلپ کے لیے مدد کے لیے کوئی آنا چاہے تو وہ پہنچ نہیں سکتا, چاہے وہ پولیس ہو یا قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ, اور حملہ آور یہاں سے نکلنے میں بآسانی کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ آگے اسٹریٹ روڈ ہے جو اس انڈر پاس سے اور یہاں سے بالکل سیدھی جا رہی ہے. جی ہاں, پیچھے جو پل نظر آ رہا ہے اس پل کے نیچے ایک پولیس موبائل ہر وقت موجود ہوتی ہے. آج بھی وہ پولیس موبائل موجود تھی, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پولیس موبائل کے یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ اسے دستیاب نہیں ہوگا اور حملہ آور یہاں سے مار کے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لہٰذا شاید اسی لیے اس مقام کا انتخاب کیا گیا. یہ ہے آج کا آنکھ کھودے کا حال. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی والے سکون میں ہیں, کراچی میں حالات معمول پر آ چکے ہیں, بھرپور شاپنگ سیزن ہے, لوگ خوش محسوس ہو رہے ہیں. کون ہے جو کہ اس خوشی سے ناخوش ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پہ کراچی اور پاکستان کا دشمن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام واقعہ یا عام دہشت گردی نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف, کراچی کے خلاف سازش ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ جناب اے ڈی خواجہ. اے ڈی خواجہ صاحب ایک اچھی شہرت کے پولیس آفیسر ہیں اور کراچی والوں کو, سندھ والوں کو ان سے اور ان کی پولیس فورس سے یقینی طور پہ بہت توقعات ہیں. بہت بہت شکریہ اے ڈی خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ 48 گھنٹوں میں جو پورا سین بدل گیا ہے کراچی میں امن و امان کا اور تحفظ کی فضا کا, کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ کم از کم 2 بھیانک ترین واقعات ہے, کیا ایک سلسلے کی کڑی ہے یا یہ علیحدہ علیحدہ لگتے ہیں؟ ابھی تک آپ لوگوں کا کیا اندازہ ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ کامران صاحب. میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ملک اور قوم کے خلاف ایک سازش ہے, اور جو یہ واقعات ہوئے ہیں انتہائی سنگین, اور اس پہ ہم سب کو فکر ہے, اور سندھ پولیس کے تمام افسران اور جوان اس کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں دونوں واقعات کو. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ان دونوں واقعات میں کوئی مماثلت سامنے نہیں آئی ہے, اور دونوں واقعات بالکل اپنی نوعیت کے الگ واقعات لگتے ہیں, اور ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں ان میں کوئی کنیکشن سامنے نہیں آیا ہے. اچھا اے ڈی خواجہ صاحب, ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ آپ پر اور آپ کی فورس پر اس شہر کو اور اس صوبے کو اعتماد ہے. ہمیں ہر صورت میں آپ پہ اعتماد کرنا ہوگا اور ہر صورت میں ہم اپنی جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم آپ کو دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں کام کریں گے اور آپ پر اعتماد نہیں ہوگا تو کیسے اس بڑی سازش کا پیچھا چڑھے گا. یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں کتنی معلومات ہے کہ امجد صابری صاحب کو کوئی خطرہ تھا, کوئی تھریٹ تھا, کوئی دھمکی تھی, کوئی ان کو اندازہ تھا کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا ان کو کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ کوئی اب تک کی معلومات کے بارے میں, اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ کامران صاحب, کم از کم پولیس کو یا سرکاری اداروں کے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا, نہیں انہوں نے کبھی کوئی اطلاع دی تھی. یہ ہم نے شام کو جب خبر آئی تو دوبارہ سے چیک کیا تھا اپنے تمام دفاتر سے, اپنے افسران سے, کہ کہیں پر ایسی کوئی نہ اطلاع تھی نہ انہوں نے کسی سے بات کی تھی.
لیکن یہ شام کو ایسی خبریں آئی ضرور تھیں جس کو ہم تصدیق کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ ان کے ذاتی یا اپنے کسی فیملی سرکلز میں ایسی باتیں ہوں اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پرسوں واقعہ ہوا چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کا جو اغوا ہوا دن دہاڑے یہ کلفٹن کے بیچوں بیچ اس علاقے میں، ابھی تک کوئی کلو، کوئی بریک تھرو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پروگریس اس معاملے میں اس حوالے سے، یا ابھی تک یہ مجموعی طور پر ایک بلائنڈ کیس ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں جو انسیڈنٹ ہوا وہ 2:30 بجے دن کو ہوا اور پولیس کو تقریباً 9:10 پہ باقاعدہ اطلاع ہوئی کہ اس طریقے سے وہ مسنگ ہیں. اور جب اس کو ہم نے ٹریس بیک کیا تو پتہ چلا کہ اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا وہیں پر آغا سپر مارکیٹ کے سامنے سے، اور اسی وقت سے پھر پولیس نے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کی اور 1 گھنٹے کے اندر ہم نے یہ پتہ لگا لیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ واقعہ ہوا تھا اور اس میں کون سی گاڑی استعمال ہوئی تھی، انہوں نے کون سے روٹس استعمال کیے تھے، اور اس سے کم از کم یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو بھی یہ افراد تھے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے انہوں نے ان کا پیچھا کوٹ کے سے کیا ہے اور یہاں پر آ کے انہوں نے یہ واردات کی ہے. اور پھر واردات کرنے کے بعد وہ بلوچ کالونی کے پل سے رائٹ ٹرن لے کے ٹیپو سلطان روڈ تک ان کی فوٹیجز ملتی ہیں، لیکن اس کے آگے ان کی فوٹیجز نہیں مل پائی ہیں. لیکن خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کم از کم آج کے حوالے سے ایک دہشت گرد گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں کہ امکان ہے اس بات کا؟ اور اس واقعے کے جو انداز ہے، جس انداز سے نشانہ بنایا گیا ہے امجد صابری کو، آن دا فیس آف اٹ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے انویسٹیگیٹرز کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ جو کہ مضبوط دہشت گرد گروہ جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں وہ واقعہ ہے؟ کراچی میں جس طرح سے ایک کرمنلز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کا واقعہ ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو آن دا فیس آف اٹ ابھی فی الحال؟ دیکھیں انویسٹیگیشنز کے حوالے سے تو ہمیں سارے اپنے آپشنز ہمیشہ کھلے رکھنے ہوتے ہیں کامران صاحب. کسی ایک جگہ پہ اگر انویسٹیگیٹر فوکس ہو جائے تو پھر تفتیش مسلیڈ ہو جاتی ہے ہمیشہ. لہذا اس وقت تک تو ہم نے سارے آپشنز کھلے رکھے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اس قسم کی کوئی بات کسی خالق کے جگہ ہوئی تھی اور جس طریقے سے آج ایک خبر چلی ہے، اس کو ہم رد نہیں کر رہے اس سینیریو کو اور اس کلیم کو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے آپشنز کھلے رکھنے چاہیے. اور اگر کچھ اور بھی کوئی ایسے ایکٹرز ہیں جو ہو سکتے ہیں اور پاسبلٹی ہے، اس علاقے میں آپریٹ کرنے والے بہت زیادہ کرمنلز ہیں اور جس علاقے میں وہ رہتے ہیں یہ اس علاقے کے ارد گرد بھی اس قسم کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. تو ہم نے سارے آپشنز کھلے رکھے ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ضرور پایا تک. اچھا ایک اور چیز کل پھر دوبارہ ہائی لائٹ ہوئی تھی خواجہ صاحب، وہ یہ کہ یہ جو کراچی میں نمبر پلیٹس کا ایک ریکٹ ہے، خاص طور پہ جو گورنمنٹ نمبر پلیٹس لگی ہوتی ہے، پولیس کی آپ کے ڈپارٹمنٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے، جی ایس نمبر پلیٹس، دوسری نمبر پلیٹس، فینسی نمبر پلیٹس، پتہ نہیں کس نام سے قبیلے کے نام کی نمبر پلیٹس لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم اس کے ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہیں کہ کل پھر بہرحال چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا اغوا ہوا تو ہم اس طرف ہم نے توجہ دینا شروع کی، ورنہ یہ ایک روٹین کا عمل ہے. یہ اس پروونس کے اندر سرکاری نمبر پلیٹس کا کوئی پراپر رجسٹریشن ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس میں ایک جرائم پیشہ شخص اگر اس ماحول کا فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر کس حد تک پولیس اور شہری کیا کر سکتے ہیں؟ آج بات ہوئی آپ کی حکومت سندھ سے اس مینس کو، اس سرطان کو، کینسر کو ختم کرنے کے لیے کیا کوئی فل فلیجڈ کوئی ایفرٹ کی جائے گی؟ اب دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب سندھ نے کل میٹنگ کی تھی اور اس بات پہ خاص طور پہ انہوں نے توجہ سب کی دلائی تھی میٹنگ میں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اب یہ تہیہ کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی نان سینس کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہر میں. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ لیکن ساتھ ساتھ ایک ڈیفیکلٹی اور یہ آتی ہے کہ جو رجسٹریشن کا محکمہ ہے وہ لوگوں کو نمبر پلیٹس رجسٹرڈ دے بھی صحیح، کیونکہ اگر لوگوں کے پاس ایک پراپر گورنمنٹ کے پیٹرن کی نمبر پلیٹس نہیں ہوں گی تو لا معاملہ وہ کچھ اور نمبر پلیٹس یا فینسی نمبر پلیٹس کا استعمال کرتے ہیں. اس چیز کی طرف ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے. سیکنڈلی وہ تمام لوگ چاہے وہ پولیس افسر ہوں یا کسی اور اپنے محکمے سے تعلق رکھتے ہوں،
جو بھی یہ نمبر پلیٹس کو مس یوز کرتے ہیں، سرکاری نمبر پلیٹس کو، اب بہرحال اب یہ ہم نے طے کیا ہے کہ کسی کی بھی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور بالکل اکراس دا بورڈ ہو کے ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب اے ڈی خواجہ ہمارے ساتھ تھے۔ اب سانحہ تو ہو گیا ہے لیکن پورے پاکستان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، ایک ٹراما ہے جو کہ شہریوں کو محسوس ہو رہا ہے۔ سوچے پورے پاکستان میں یہ محسوس ہو رہا ہے، کراچی میں محسوس ہو رہا ہوگا، تو وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر امجد صابری رہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد رہتے تھے، ان کے اطراف والوں پہ کیا گزری ہوگی۔ جب یہ سانحہ ہوا تو ہم وہاں پہنچے اور ہم نے ان کے برابر والوں سے، اطراف والوں سے پوچھا۔ بڑا حادثہ، اتنی بڑی جان چلی گئی یہاں سے، دنیا سے، ہم تو یتیم ہو گئے، بالکل مسکین ہو گئے بالکل۔ امجد بھائی سب سے اتنی محبت کرنے والے شخص تھے، وہ بچوں سے بڑوں سے اتنی محبت کرتے تھے، ہر شخص سے محبت کرتے تھے وہ۔ یہ سب لوگ ان کی محبت میں کھڑے ہوئے دیوانے ہیں، یہ سارے محلے والے ہیں بھائی، یہ سارا علاقہ امنڈ کے آیا ہوا ہے۔ میں تو اس وقت سے ہی اس کو بچوں کی طرح سمجھتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عاشق رسول تھا اور اس کے ساتھ ظلم کیا وہی مفروض نہیں، تو ہم لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے سے امجد صابری اپنے فادر کا یہ جو نام لے کر چل رہے تھے، قوالی لے کر چل رہے تھے، آج ان لوگوں نے اس قوالی کو ختم کر دیا اور امجد صابری کا نہیں، اس انسانیت کا انہوں نے خون کر دیا۔ اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم بات کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ سندھ پولیس کے ایک اور بہت ہی با اعتبار اور بہت اچھی شہرت والے آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ثناء اللہ عباسی، جو کہ ایڈیشنل آئی جی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس کے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ مجموعی طور پہ تو ہماری بات ہوئی آئی جی صاحب سے، لیکن آپ کی خود بڑی ایکسپرٹیز ہے، آپ کا تعلق ہی اس تمام چیز سے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورآل یہ کوئی اطلاع تھی اس قسم کے شہر کے امن کو، اور اس وقت جو بہتر فیل کر رہے ہیں، فیل گڈ فیکٹر ہے کہ اس کو اس طریقے سے تاراج کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو جو کہ ایک وقت پہ ہو گیا ہو؟ آپ کا ہنچ کیا کہتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، نالج کیا کہتی ہے؟ بیسیکلی ہم ان سارے سینئر کو یہ دو پرٹیکولر ایونٹس ہوئے ہیں نا، ایک تو چیف جسٹس کے بیٹے کا اور دوسرا آج کا جو مرڈر ہے وہ، اس لحاظ سے بیسیکلی ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دس از اے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ بیسیکلی جو ملٹری کی عدالتوں سے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور وہ دے آر ان اسٹیٹ آف ایگزیکیوشن، تو پرابیبلی اٹ از ون آف دا پرابیبلٹی کہ اس کا یہ ری ایکشن ہے، اور اس کو یہ ریورس بیک کرنے کے چکر میں ہیں کہ ریورس بیک کیا جائے یا کچھ اس پر کمپرومائز کروایا جائے یا کچھ اس طریقے کی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی تھریٹس تھیں، ہم نے ان کو نیوٹرلائز کیا۔ یہ تو وہ تھریٹس تھیں جو مطلب یا تو ہمیں اطلاع نہیں ملی یا ہم نیوٹرلائز نہ کر سکے، باقی بہت سے تھریٹس تھیں پرٹیکولرلی اسماعیلی کمیونٹیز کو، دوسری کمیونٹیز کو، وہ ہم نے نیوٹرلائز کی۔ جو سامنے آتا ہے وہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو اتنے بہت سے تھریٹس تھے جو ہم نے نیوٹرلائز کیے۔ تو یہ ہمارا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹوں سے سزائیں ہوئی ہیں اور ان کو ایگزیکیوشن کے اسٹیج میں ہیں، اس کو یہ فائل کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ابتدائی اندازہ یہ ہے، ابتدائی ایک خیال یہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ ماحول ہے فوجی عدالتوں سے سزائیں، اور یہ تمام اپیلیں سپریم کورٹ پہ پہنچی ہیں، ایک جگہ کلب ہو گئی ہیں، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہے، یہ فیصلہ آنے والا ہے، تو یہ واقعات اس کی کڑی ہو سکتے ہیں اور حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتے ہیں۔ حکومت، جوڈیشری، آل اسٹیک ہولڈرز ساروں پر، انکلوڈنگ سندھ پولیس، آرمی، جوڈیشری، گورنمنٹ میں بھی دس از ون آف دا آپشنز۔ اچھا، اس کے علاوہ جو شہر میں ایک مجموعی فضا رمضان المبارک میں یہ جو خراب ہوئی اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، جہاں بھی ریزسٹنس ہو رہا ہے، اب اس کو مار رہے ہیں، 10 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، یہ خالصتاً دہشت گردی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو انسیکیورٹی کا احساس تو بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، آخر اس پہ کیوں نہیں کسی حد تک یہ کم کیوں نہیں ہو پاتے، اور یہ کئی سالوں سے ایک فضا برقرار ہے؟ کامران بھائی، میں آپ کو بتاؤں نا، اگر آپ مجھ سے ٹرولی پوچھیں تو حال کا گند 3 سالوں میں دھل نہیں سکتا، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ اور جس طریقے کی رینجرز کے ساتھ پولیس مل کے کام کر رہی ہے along with an army، تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ بڑی سکسیسز ہوئی ہیں، بہت سکسیسز ہوئی ہیں،
تو وہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اس میں سزا جزا یہ سارے اس کے حصے ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، یہ کنٹینیوس پولیس ایکشن چلتا رہے، آپریشن چلتا رہے تو یہ 30 سال کا جو گند ہے نا وہ دھلایا جا سکتا ہے. میں صرف اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک مسلسل تسلسل کی فضا ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں ایک بہت بڑے چیلنجز ہو کے سامنے آ گئے ہیں پولیس کے بھی، اور ظاہر ہے کہ یہ رینجرز کے لیے بلکہ پورے کراچی آپریشن کے لیے بھی. آپ کیا کہیں گے کراچی والوں کو، کیونکہ اب آگے 15 دن بہت امپورٹنٹ ہے، اب عید آ رہی ہے اور عید کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں. اب آپ کے لیے خود کتنا بڑا چیلنج ہے اور شہریوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بیسیکلی میں کامران بھائی ایک چیز اور بتاؤں، وہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے سارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ کرائم پر تو کنٹرول ہو گیا تھا، کڈنیپنگ ختم ہو گئی یا ٹارگیٹڈ کلنگ بھی کسی حد تک کم ہوئی، بہت کنٹین ہو گئی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو تھریٹ ہے نا، تھریٹ بہت بڑھتا گیا. تھریٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے ملا منصور مارا گیا، اور چیزیں ہوتی ہیں تو تھریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. سو اس تھریٹ کے حوالے سے پولیس کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پرفارمنس ماضی کے مقابلے میں بہت اچھی ہے. لیکن تھریٹ کے حساب سے بندہ دیکھتا ہے کہ تھریٹ کتنا ہے. تھریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تھریٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لا انفورسمنٹ کے، تھریٹ اور چیزوں کا. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم اتنی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، پنجاب میں وہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے لشکر جھنگی کا تقریباً صفایا کر دیا ہے، سیکٹیرین انسیڈنٹس نہیں ہو رہے، تو تھریٹ تو کم ہونا چاہیے. یہ تھریٹ بڑھ کیوں رہا ہے؟ بیسیکلی نرسریز تو ہے نا، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے. جیسے آج یہ مرڈر ہوا ہے تو اف یو اینالائسز دس مرڈر تو پرابیبلی دس از اٹیک آن آور کلچر. یہ تو قوال تھا، یہ تو قوالی کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا وہ کلچر پر اٹیک کر لیں گے، سیکولر کلچر پہ، ہماری جو صوفزم کی کلچر ہے اس پر یہ اٹیک ہے. تو وہ اصل جو وہ نیریٹو ہے نا، اصل جو اس کے لیے اور چیزیں چاہیے لا انفورسمنٹ کے علاوہ بھی. پولیس اس کا یا رینجرز یا آرمی اس کا حصہ ہے، لیکن باقی جو حصے ہیں نا وہ اپنا بھی کام ضرور کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صفائی ہو رہی ہے، آفٹر آل وہ لوگ جو کہ انتہا پسند تھے وہ اب اتنی تیزی سے ان کی صفائی ہو رہی ہے تو مجموعی ماحول بہتر ہو، جیسے کہ یہ کراچی کا ہوا. لیکن یہ دونوں واقعات پھر بھی شو کر رہے ہیں. اس سے پہلے اورنگی میں واقعہ ہوا تھا، 7 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. کہ یہاں پہ پاکٹس ضرور ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کر سکیں. میں نے جیسے بتایا نا، تھریٹ موجود ہے. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پولیس کچھ چیزیں ہم بتا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے. پولیس نے بہت بڑے پیمانے پہ جو پولیس کے قاتل ہیں تقریباً ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ تقریباً گرفتار ہونے کے قریب ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد ہے پولیس بہت کام کر رہی ہے اس ٹیررزم کے خلاف. لیکن ٹیررزم کی جو نرسریاں ہیں نا، ٹیررزم جو باقی چیزیں ہیں نا وہ ختم ہونی چاہیے. وہ پولیس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. غربت پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے، مدرسے پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسری چیزیں جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہیں. وہ جو باقی حصہ ہے نا، باقی اسٹیک ہولڈرز، باقی سوسائٹی کے جو حصے ہیں نا وہ بھی اپنا کام کریں. میں آپ کو بتاؤں پولیس نے میگر ریسورسز کے ساتھ، ایون رینجرز نے میگر ریسورسز کے ساتھ جتنا امن امان یہاں پہ قائم کیا ہے نا، اور جتنے میں نے جیسے بتایا نا جتنے تھریٹ تھے نا جو نیوٹرلائز کیے ہیں وہ تو بتانے کے ہیں ہی نہیں، کہ بتا نہیں سکتے کیونکہ ہوئے نہیں. یہ تو 2 ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ کم انٹو دا ڈومین، پبلک ڈومین. باقی جو نیوٹرلائز ہوئے، میں آپ کو بتاؤں بہت صحافی ٹارگیٹ پہ تھے، بہت سیاستدان ٹارگیٹ پہ تھے، پولیس افسران ٹارگیٹ پہ تھے. دے ور نیوٹرلائزڈ، کوئی بھی اٹیک نہیں ہوا. اور ایک اور چیز ہے بھائی صاحب جو کہ ہم سب نے نوٹس بھی کی کہ شہریوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ یہ واقعہ ہوا کلفٹن میں، آغا سپر مارکیٹ کے سامنے 2:30 بجے اویس علی شاہ کو، اس شخص کو اغوا کر رہے ہیں 4 لوگ، گن پوائنٹ پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ڈھاٹے انہوں نے باندھے ہوئے ہیں. کسی ایک شخص نے پولیس کو رپورٹ تک نہیں کیا، 15 پہ کال تک نہیں کیا 4 گھنٹے تک کہ یہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، کسی شخص کو 4 لوگ اغوا کر کے لے گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. 2 بجے واقعہ ہوا ہے، 9 بجے رپورٹ ہوا ہے، اور وہ بھی سیکٹری ٹو
چیف جسٹس نے آئی جی کو فون کر کے بتائی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے 6 گھنٹے اگر کرائم کو ہو جائیں تو واٹ ٹو ڈو. تو یہ جو امپیڈیمنٹس ہیں یا پروفیشنل ہیزرڈس ہیں نا پولیس کے, وہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم جنگ لڑ رہے ہیں پوری. ایک یہ نہیں ہے کہ ہم وی آر فائٹنگ اے کرائم, ہم ایک پوری جنگ میں ہیں, حالت جنگ میں, پرٹیکولرلی ان کراچی. سو کبھی جیت ہوتی ہے, کبھی یہ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ہارنے کا آپشن ہی نہیں ہے, صرف جیتنے کا یہ آپشن ہے. تو ہم سارے مل کے اگر اس کو کریں گے نا تو ہماری جیت ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب ثناء اللہ عباسی, ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام خصوصی امجد صابری پر جاری رہے گا. اب سے تھوڑی دیر قبل ہمارے اسی پروگرام میں ثناء اللہ عباسی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس کے سربراہ ہیں, کہہ رہے تھے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور اس میں صرف پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا صرف کردار نہیں ہے, شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ بھیانک حقیقت سامنے آئی تھی پرسوں جب چیف جسٹس آف پاکستان کے صاحبزادے کو کراچی کے کلفٹن کے علاقے کے مصروف ترین علاقے میں درجنوں لوگوں کے سامنے اغوا کیا گیا تھا, دن دہاڑے اغوا کیا گیا تھا. لیکن 4 گھنٹے تک کسی ایک شہری نے بھی 1-5 پہ پولیس کو یا کسی اور ادارے کو اس کی اطلاع نہیں دی تھی. اگر شہری اتنے بے حس ہو جائیں گے تو شہر میں کچھ بھی ہوتا رہے گا, اس کی ذمہ داری صرف پولیس پہ نہیں ڈالی جا سکتی. اس حقیقت کو جاننا ہوگا ہر شہری کو. لیکن مجموعی طور پر یہ حالت جنگ ہے, ایک سازش ہے جس پہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ کراچی کے سکون کو اور کراچی والوں کی خوشی کو اور ان کے اطمینان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کون کرے گا؟ وہی جو کراچی اور پاکستان کا دشمن ہو. 2 بڑے واقعات, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے صاحبزادے کا اغوا اور آج امجد صابری جیسی شخصیت کا قتل ہو جانا, دن دہاڑے قتل ہو جانا, اس سازش کی جو گہرائی ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. لیکن دوسری جانب کراچی کے اسٹریٹ کرائمز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. شہری غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں, شاہراہیں اور زیادہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں. اسٹریٹ کرائمز کراچی کی زندگی کی معمول کا حصہ ہے, لیکن اس میں اضافہ یقینی طور پہ بے انتہا پریشان کن ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں اس میں اضافہ ہوا ہے اور کئی گنا اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس دوران ایک اور بھیانک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو مزاحمت کر رہا ہے اسے گولی مار دی جا رہی ہے. 10 لوگوں کو اب تک کراچی میں ہلاک بھی کر دیا گیا ہے. شہریوں کی ذمہ داری اور اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سربراہ جناب زبیر حبیب. بہت بہت شکریہ زبیر حبیب صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا, کئی بار آپ سے بات ہو چکی ہے کہ پلان ڈیوائس ہو رہا ہے اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے, شہریوں کو جو گن پوائنٹ پہ لوٹا جاتا ہے, پولیس کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں, اسپاٹ کر لی گئی ہے, سادے کپڑوں میں لوگ ڈال دیے گئے ہیں, لیکن فرق کیا پڑے یہ تو مزید بڑھتا جا رہا ہے. کیوں فیل ہو رہا ہے ہمارا نظام؟ شکریہ کامران صاحب مجھے یہاں دعوت دینے کا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم میٹنگز کرتے ہیں, ایک لائحہ عمل بناتے ہیں, پلانز بناتے ہیں, لیکن عموماً جو میں جو آپ سے بات کرتا ہوں وہ عادت و شمار سے کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا کام ہے اسٹیٹسٹکس رکھنا. تو عموماً میں نے آخری سال کو بھی دیکھا, گزشتہ جو رمضان گزرا اس میں بھی دیکھا تو کرائم جو ہے اس میں ضرور اضافہ ہوتا ہے ہر رمضان میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, رات کو تراویح کی محفل ہوتی ہے, نمازوں مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ شاپنگ کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں, موبائل فون بھی ہوتا ہے, اور وہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو آدمی جو ہے وہ اتنا اٹینٹیو نہیں ہوتا. تو یہ میں نے کمپیریزن کیا ہے لاسٹ ایئر سے, تو میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر بھی کرائم میں اضافہ ہوا تھا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کامران صاحب کہ جو کرائم کو سالو کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں ہر ملک میں. ایک پولیسنگ کا طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ سوشل ویلفیئر کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اسٹریٹ کرائم میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ینگ لوگ ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی آپ سے بات کرتا ہوگا کہ عموماً 18 سے لے کے 24-25 سال کے لوگ ہیں.
ان میں بے روزگاری ہے، ان کے پاس کوئی نہیں ہنر سر، نہیں وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. یہ ساری فیکٹس جو ہیں ہم لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے ہیں. ایکشن ان کے خلاف کیوں نہیں ہو پاتا؟ وہ جو ہم اسپاٹ جگہ بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے، یہ 35 اسپاٹ، یہ 15، یہ 55، یہ 60 اسپاٹس ہو گئے، اس پہ ہم سرویلنس کریں گے، اس کو ایسے دیکھیں گے، سادے کپڑوں میں لوگوں کو ڈالیں گے. اس کا رزلٹ کب نظر آئے گا؟ کب وہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ کیوں ایکشن ہم نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے کہ ایکشن نہیں کر رہے، لیکن جو کرمنل بھی ہے نا وہ بھی بڑا ہوشیار ہے. جہاں آپ ناکہ لگاتے ہیں وہ کرائم جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. جو ہم ہاٹ سپاٹس بناتے ہیں جیسے ہی وہاں ناکہ لگتا ہے تو وہ شفٹ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو پکڑا ہے پولیس نے، ہم بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں اور جیل جاتے ہیں تو وہ بآسانی ان کی بیل ہو جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے جو بیل آؤٹ ہو گئے ہیں لوگ. ہم بڑا ایک حساس کیس پہ کام کر رہے تھے جو ساؤتھ افریقہ سے کچھ کالز آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ کالز بند ہو گئیں کیونکہ وہاں ہم نے 3 ملزمان کو اریسٹ کر لیا تھا. اور پھر یکایک تقریباً 6 ہفتے قبل دوبارہ کالیں آنا شروع کی، تو جب ہم نے جیل کا ریکارڈ دیکھا تو وہ تینوں ملزمان جو ہے وہ بیل آؤٹ ہو گئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کورٹس بھی جو ہیں ان کو زیادہ ان جو سزائیں ہیں ان کو دینی پڑیں گی. اور ایسے لوگ جو ہمیشہ who are professional criminals جو ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، نکلتے کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں، انہیں ہمیں جو ہے we will have to deal slightly harder with the law. بہت بہت شکریہ جناب زبیر حبیب ہمارے ساتھ تھے. ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے نمبر پلیٹس کا. کراچی میں اگر گاڑیوں پہ نمبر پلیٹس ہی پراپر نہیں ہوں گی تو پولیس کیسے ان کی شناخت کرے گی، کیسے کھوج لگائے گی؟ یہ کراچی میں معمول کا عمل ہے کہ سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے کہ جو سرکاری نمبر پلیٹس ہیں اس کا ہی ریکارڈ نہیں ہے، وہی جعلی ہیں. جس پہ گورنمنٹ آف سندھ لکھا ہو، جی ایس لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا. عین ممکن ہے کہ وہ جعلی نمبر پلیٹ ہوگی. ایس پی یعنی سندھ پولیس لکھا ہو، جیسے کہ وہ گاڑی جس پہ چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کو اغوا کر کے لے جایا گیا، یہ ساری نمبر پلیٹس جعلی ہیں. اسی طرح سے فینسی نمبر پلیٹس ہیں. اور پھر سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جس کا کام اس پورے معاملے کو ریگولیٹ کرنا ہے، سالوں اس نے نمبر پلیٹ ہی جعلی نہیں کی. وہاں پر ایک عجیب وہی کیفیت ہے گورننس کی جو پورے سندھ میں نظر آتی ہے. اور وہ اس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں پر کہ نئی نمبر پلیٹ جاری کرنے کی اگر آپ کہانی جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ پچھلے چند سالوں سے کیا ہو رہا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر میں نمبر پلیٹس کا قاعدہ قانون کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. اس صورتحال کے لیے کرے کیا؟ جب صورتحال یہ ہو، یہ اب سے تھوڑی دیر قبل ہم نے پوچھا ایک اور شہریوں کی تنظیم جو کہ دراصل کرائم کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، اس کے سربراہ جناب ناظم حاجی سے کہ کیا طریقہ کار نکالیں کہ ان جعلی نمبر پلیٹوں سے اور سرکاری جعلی نمبر پلیٹوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور شہر میں ایک نظام نمبر پلیٹ کا دیا جائے. تو جناب ناظم حاجی کا کہنا تھا جب اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کسی بھی شہر میں اور کسی بھی ملک میں تو ایکسٹرا آرڈنری حالات کو ڈیل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میجرز بھی ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مشکل کام نہیں ہے. اگر آئی جی صاحب اس کو مناسب سمجھے تو ان کا جو ایک اسپیشل ڈی آئی جی ہوتے ہیں ٹی این ٹی ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ، ان کی کل سے ڈیوٹی لگا دے کہ بھئی اگلے 3 مہینے میں ہمیں ساری پولیس کی گاڑیاں رجسٹرڈ ہونی چاہیے بشمول موبائلز کے سمیت. اور دوسرا ان کو آتھرائز آفیشیل نمبر پلیٹ سب پہ ہونی چاہیے ڈسپلیڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی اپنی بازار میں دکانوں پہ بنا لی نمبر پلیٹ، وہ نمبر پلیٹ نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم پولیس کی گاڑیاں اور گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پاکستان اور جی اے نمبر کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس پہ سب پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے اور سب گاڑیاں رجسٹر ہو جائیں اگلے 3 مہینے میں. اور یہ مشکل کام نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. بہت بہت شکریہ. وقفہ، اس کے بعد ہم ملیں گے ایک ایسی شخصیت سے جس کا تقریباً چولی دامن کا ساتھ تھا امجد صابری سے. وہ آج بہت رنجیدہ ہے، بہت ہی معروف شخصیت ہے، ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم جس صابری سانحے پر ہمارا خصوصی پروگرام جاری ہے، اب سے تھوڑی دیر قبل پریشان کن اطلاعات آئی ہیں. وہ فرحان وارث جو کہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں A+ ٹیلی ویژن پر، ان پر حملے کی اطلاعات ہیں لیکن متضاد اطلاعات ہیں. کچھ
اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بالکل محفوظ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کی ایک اور شخصیت پہ یہ حملے کی متضاد اطلاعات آئی ہیں، انکنفرمڈ اطلاعات ہیں۔ فرحان وارث امجد صابری کے ساتھ ہی A+ ٹیلی ویژن پہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں افطار کی۔ امجد صابری سحری ٹرانسمیشن سما ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں، جہاں پر وہ آج گئے تھے اور جہاں پر انہوں نے یہ منظوم دعا پڑھی تھی، جو کہ انہوں نے دل سے کس انداز سے پڑھی تھی، جس کے 12 گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ امجد صابری کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت تعلق تھا ان کا ہر پاکستانی کے ساتھ تھا۔ وہ ایک ایسی خوشگوار شخصیت تھی، ہر آدمی اس سے کنیکٹڈ فیل کرتا تھا، اور جو لوگ کسی انداز سے بھی میڈیا سے منسلک ہے، ہر شخص امجد صابری کو بہت قریب سے، بہت محبت سے جانتا تھا۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں جو کہ امجد صابری کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا، انتہائی قریبی ساتھ تھا۔ ان میں سے ایک پاکستان کے چوٹی کے نعت خوان انتہائی باعزت جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب بھی تھے، جن کا بہت قریبی تعلق رہا جناب امجد صابری سے۔ الحاج صدیق اسماعیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ صدیق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ امجد صابری کون ہے؟ جس امجد صابری کو آپ جانتے ہیں اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ کون امجد صابری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اتنا بڑا سانحہ ہے یہ، کس کس کو ماریں گے؟ امجد صابری کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، یہ پورے فن و ثقافت کا قتل ہو گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ امجد صابری کی ذاتی شخصیت کو میں بات کروں، ان کے فن پر بات کروں، جہاں تک ان کے فن کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں آج ان کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور ہر چینل ان کے لیے آج دعائیں کر رہا ہے، پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ امجد صابری بیسیکلی مجھے آج کل رمضان کی ٹرانسمیشن میں صبح شام میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن میں کچھ دنوں سے ان میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اندر سے وہ بہت زیادہ کیفیت ان میں پیدا ہو رہی تھی۔ تو مجھے ایک ٹرانسمیشن میں کہنے لگے، صدیق بھائی میں ایک چینل پہ سائن کر چکا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سال آخری عشرہ مدینہ پاک میں گزاروں۔ میں نے کہا جس چینل پہ آپ نے سائن کیا ہے میں بھی وہیں سائن کر چکا ہوں، ورنہ میرا بھی معمول یہی ہے کہ میں رمضان کا آخری عشرہ، اور وہ ان کی آنکھیں بھر آئیں اور ہر وقت مجھ سے ایک کلام کی فرمائش کرتے تھے، اور پھر میں ان کو کہتا بھی تھا کہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ صدیق بھائی، آخری بار کب بات ہوئی آپ کی امجد صابری صاحب سے؟ 5-6 دن ہوئے ہیں۔ ان کے بچے نے روزہ رکھنا تھا تو سحری ٹرانسمیشن میں آئے تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے، اور اس دن انہوں نے میرے ساتھ مل کر ایک نعت بھی پڑھی، میری پڑھی ہوئی ایک مشہور نعت ہے، یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں پڑھتا ہوں اور آپ بتائیں کہ میں آپ کی طرز پہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو پہلے انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے ایک شعر پڑھا، لیکن میں کامران خان صاحب کیا کہوں، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے محفوظ نہیں ہیں، اتنی بڑی شخصیت، یہ فن قوالی کی ایک اکیڈمی ہے امجد صابری، آج اس آواز کو بھی خاموش کرا دیا گیا۔ اور حب رسول کی ایک مثال اور مدح ہال جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے انداز میں جدیدیت کو سبویا تھا، لوگ راغب ہوتے تھے اس قسم کے کلام کی جانب اور اس قسم کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ کتنا بڑا خلا ہے یہ خلا؟ تو دیکھیں، اب مجھے تو اس کے بعد اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کا وعدہ تو کر رکھا ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اتنی بڑی شخصیت کے بعد اس وقت ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے، الحمدللہ، لیکن امجد میں ایک کوالٹی تھی
अपने से छोटों को शफकत से आगे बढ़ाना, एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, अपने से सीनियर का एहतराम करना। और मैं उनकी एक क्वालिटी आपको बताऊं, बड़ी खामोशी के साथ अपने से निचले तबके को बड़ी हेल्प किया करते थे। और रमज़ान के महीने में उनकी कुछ कैफियत ऐसी होती थी जो मैं उनको जानता हूँ। लेकिन आज जब मुझे दोपहर को जब मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में ये सुना है तो मेरी सांस नीचे नहीं आ रही थी, मेरी कैफियत। उसी वक्त मुझे एक ट्रांसमिशन में जाना था, लेकिन उस ट्रांसमिशन का भी एक ऐसा हाल था। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसको महसूस किया, इतनी बड़ी शख्सियत को, कि हम इनको कैसे खराज अकीदत पेश करें। बिल्कुल सिद्दीक भाई, आपसे मज़ीद बात होती है। हम जाएंगे इस वक्त अमजद साबरी साहब की रिहाइश गाह पर, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद है, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, परेशान हैं। वहाँ का क्या हाल है हम आपको फिर बता दें। अमजद साबरी की तदफीन कल होगी लहद में। उनको कल बाद नमाज ज़ोहर उतारा जाएगा, लियाक़ताबाद से उनके नमाज जनाजा होगी। पापोश नगर के कब्रिस्तान में अमजद साबरी शहीद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी दुआ आपने कई बार सुनी है। आज जो दुआ मांगी उन्होंने 12 घंटे पहले, उनकी रिहाइश गाह पे क्या सूरत हाल है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मसूद रज़ा। मसूद, बताइएगा क्या, कहाँ पर आप हैं और इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पे अमजद साबरी की रिहाइश गाह के आसपास? खान साहब, मैं अमजद साबरी साहब की रिहाइश गाह के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। और जैसा कि सिद्दीक इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि वो हर एक से मोहब्बत करते थे, तो उसका इजहार यहाँ पर नज़र आ रहा है। जोक दर जोक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जमा हैं और खड़े हुए हैं, पता नहीं किसके इंतज़ार में, बस उनकी रिहाइश गाह की जानिब देख रहे हैं। और लोगों का एक तांता बंधा हुआ है। जिस वक्त से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, कल बाद नमाज ज़ोहर बताया गया है कि यहीं पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा और उनकी मैयत यहाँ से कब्रिस्तान की जानिब जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पर लाइट का भी बंदोबस्त हो गया है, कुछ देर पहले तक नहीं था। मगर सिर्फ जो भी यहाँ पर आ रहा है वो खामोश है, उसके चेहरे पर तासुफ है। कुछ लोग हैं जो ज़ारो क़तार रो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बिल्कुल उनके घर के सामने पहुँच जाएँ। तो ख़ानदान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग थोड़े से फासले पर रहें। इस मेन सड़क पर जहाँ अमजद साबरी क्रिकेट खेला करते थे, घूमा फिरा करते थे, लोगों के साथ बैठा करते थे, यहीं पर उनकी बैठक हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मसूद रज़ा हमारे साथ थे। हाजी साहब, आपने ज़िक्र किया कि आपसे वो एक ख़ास कलाम मिलते थे, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वो आप, बहुत सारे लोग आपसे मुख्तलिफ़ कलाम की फरमाइश करते हैं, लेकिन अमजद साबरी साहब को हम एक खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं अगर आप वो कलाम इनायत फरमाएँ, ताकि हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम उन तक ये आपकी कलाम की बात पहुँचे जो कि उनको दिल को सबसे ज़्यादा पसंद थी आपके जो कलाम का हिस्सा, तो वो अगर आप इनायत फरमाएँ। सूफ़ी रंग में ये कलाम है और वो ख़ुद भी एक अंदर से सूफ़ी ही थे। पे खुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है, तो महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और अमजद के लिए मैं कहता हूँ कि ये शेर मैं उसकी नज़र कर रहा हूँ। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी,
क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना, अब रुख को छुपा। अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए। शहीद हो गए, आज दुनिया उनके लिए रो रही। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। बहुत ऐसी ऐसी हस्तियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाया जा रहा है, हुकूमत को अब कुछ आँख खोलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलहाज सिद्दीक इस्माइल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हालात और वाक़यात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चल रहे हैं, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने हैं, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं ये पैगाम के साथ आपको एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ। लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं लेकिन मैं फिर भी आपको शेर सुना देता हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।